دلیل نمبر 11، قرآن حکیم کی متعدد آیات سے ظاہر ہے کہ خدا انسان کے نہایت قریب ہے، اور یہ بات مکانی قربت کی نہیں بلکہ قدرت کی رسائی اور انسانی شرف سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس حکم کا اطلاق سب سے پہلے انسان کامل پر ہوتا ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب مبارک ہی میں نور الہی کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور معراج ایسے مشاہدے سے الگ نہیں۔ دلیل نمبر 12، حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ مومن کا دل اللہ تعالی کا عرش ہے۔ پس اگر حقیقت یہی ہے تو سب سے پہلے اور سب سے بہتر طریق پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قلب عرش الہی یعنی خدا کا تخت تھا، اور ظاہر ہے کہ جہاں عرش پر خدا ہے وہاں معراج بھی ہوتی ہے۔ دلیل نمبر 13، یہ قول قرآنی حکمت کی بنیاد پر قائم ہے کہ اللہ تعالی کا مقدس نور دنیا میں ہمیشہ ظاہر ہے، اور اس کی ظہورگاہ انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کا پاک سلسلہ ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں نور خداوندی کے مظہر تھے۔ اس معنی میں جب یہ حقیقت روز روشن کی طرح صاف عیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین پر ہی خدا کے نور سے انتہائی قربت و نزدیکی حاصل تھی، تو یہ امر یقینی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور معراج کے جملہ اسرار اس نور خداوندی سے جدا نہیں تھے، جو نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و مقدس پیشانی میں تھا۔ دلیل نمبر 14، قرآن حکیم سے یہ مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام میں پھونک دی تھی، جس سے وہ نور الہی مراد ہے جو رشد و ہدایت، علم و حکمت اور نبوت و امامت کا سرچشمہ ہے، جس میں اسرار روحانیت اور عجائبات و معجزات نورانیت پوشیدہ ہیں، اور یہی روح الہی یعنی نور خداوندی اپنے تمام اوصاف اور خوبیوں کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا۔ پس معلوم ہوا کہ معراج کے تمام واقعات روحانی قسم کے تھے، جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مقدس باطن ہی میں پیش آئے۔ دلیل نمبر 15، ہر اس انسان کی جس کے حواس صحیح ہیں 4 ذاتی دنیائی ہیں: عالم بیداری، عالم خیال، عالم خواب اور عالم روحانیت۔ ایک عام انسان عالم بیداری کے علاوہ عالم خیال اور عالم خواب کے وجود کو بھی تسلیم کر سکتا ہے، مگر عالم روحانیت جو سخت عبادت و ریاضت کرنے کے بعد کسی بندہ خاص کے مشاہدے میں آ سکتا ہے، ان تینوں عوالم سے بالاتر ہے، کیونکہ وہ ان تینوں پر محیط اور ان کا جامع ہے۔ وہ اس ظاہری دنیا کی طرح زندہ اور بیدار بھی ہے، بلکہ وہ اس سے کئی درجہ زیادہ روشن اور نہایت ہی حسین و دلکش ہے۔ دنیا فکر و خیال کی طرح اس میں سوچنے کی آزادی بھی ہے، اور عالم خواب کی طرح بے اختیاری بھی۔ پس انبیاء و ائمہ علیہم السلام کا عالم روحانیت اپنی اصلی حالت میں ان پر مکشوف اور ظاہر ہوتا ہے، اور اسی میں وہ تمام واقعات پیش آتے ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔ دلیل نمبر 16،
انسان کی ہستی اور وجود جسم کے لحاظ سے مکان ہے اور روح کے اعتبار سے لامکان ہے، اور اگرچہ اللہ تعالی مکان و لامکان دونوں سے برتر ہے، لیکن اس کی قربت و نزدیکی جسمانی طور سے نہیں بلکہ روحانی طور پر ممکن ہے۔ یعنی خدا کے حضور پہنچنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں پڑتا، بلکہ دل یعنی روح ہی میں لامکانی طور پر خدا کا انتہائی تقرب حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انسان کامل تھے یہی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں نبوت و رسالت اور معراج سے متعلق تمام باتیں وحی کر دی گئیں۔ اس موضوع کا خاص مقصد یہی تھا کہ معراج روح کی حقیقت کے بارے میں چند روشن دلیلیں بیان کر دی جائیں، تاکہ مومنین کو یہ یقین ہو کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی حیثیت سے روحانیت و نورانیت کے ایک عظیم عالم تھے، ایک ایسا عالم کہ اس میں سب کچھ موجود تھا اور اس سے کوئی شے خارج نہیں تھی۔ والسلام۔